اس کے بعد گاؤں میں وہ گھر ہمیشہ کے لیے خالی رہا، لیکن لوگ اب بھی اس کی کہانی سناتے ہیں اور ہر بار سننے والوں کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ مانی نے بھی اب سمجھ لیا تھا کہ اس گھر کا جو اصل راز ہے شاید کبھی کوئی اسے سولو نہیں کر پائے گا، لیکن پھر ایک دن اچانک کچھ یوں ہوا۔ مانی کے گھر آنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا۔ وہ رات کو سوتے وقت ہمیشہ اس گھر کا خیال کرتا اور جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس کے دوستوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا، مگر عمران جانتا تھا کہ اس نے جس چیز کا سامنا کیا وہ ایک حقیقت تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ آخر وہ عورت کون تھی، اس کی کیا کہانی تھی، یا اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ وہاں پہ قید ہو کر رہ گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک نئی فیملی آ گئی۔ ان کا نام خان زئی تھا، یعنی کہ وہ پٹھانوں کی فیملی تھی، اور انہوں نے اس خالی گھر کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عمران نے یہ سنا تو اس کا دل تک سے رہ گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور سوچا وہ خان سے فیملی کے پاس جائے گا اور ان کو اس گھر کی حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ جب وہ ان کے دروازے پر پہنچا تو اس نے خانزئی فیملی کے افراد کو خوشگوار حالت میں پایا۔ انہوں نے مانی کو گھر کی سجاوٹ اور اپنی خوشیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں آ کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ مانی نے دل میں سوچا کہ شاید یہ لوگ بھوتوں سے نہیں ڈرتے، مگر جب رات کا اندھیرا ہوا تو اچانک گھر میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ خانزئی فیملی کے بچے خوفزدہ ہو گئے اور بزرگ نے کہا کہ یہ گھر واقعی بھوتوں کا ہے۔ مانی نے فوراً انہیں گھر کی کہانی سنانی شروع کر دی اور سب کا چہرہ یہ کہانی سن کر خوف سے سفید ہو گیا۔ خانزئی فیملی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات گھر میں نہیں رہیں گے اور باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ گھر کے اندر ایک عجیب خاموشی چھا گئی اور پھر ایک بار وہی آواز سنائی دی۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوف سے کانپنے لگے۔ اچانک ایک سایہ نکل کر باہر آ گیا۔ وہ ایک عورت کی روح تھی جو غصے میں نظر آ رہی تھی۔ خانزئی فیملی کے بزرگ نے ہمت کی اور روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں تمہاری کہانی سننے آئے ہیں، ہمیں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ روح نے ایک لمحے کے لیے رک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرم آواز میں بولی، مجھے محبت کے نام پر دھوکہ ملا ہے۔ میرے ہی عاشق نے مجھے اس جگہ پہ قتل کر دیا تھا اور اسی وجہ سے میں یہاں پہ بھٹک رہی ہوں، لیکن اب میں تنگ آ گئی ہوں اور یہاں سے آزادی چاہتی ہوں، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مانی اور خانزئی فیملی نے مل کر روح کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک خاندانی رسم شروع کی جس میں دعا مانگی گئی اور روح کی آزادی کے لیے روشنی کی شمعیں جلائی گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سب کیا، گھر میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی اور روح آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ روح نے ایک آخری نظر خانزئی فیملی اور عمران پر ڈالی اور کہا، شکریہ، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی اور گھر میں سکون سا چھا گیا۔ خانزئی فیملی نے شکر گزار ہو کر عمران کو گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے عمران کے خانزئی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے۔ اب وہ وہاں پہ ہنسی خوشی رہتے